بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ اس ویڈیو میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک خوبصورت واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی خدمت اور گھر کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ آٹا پیسنے کے لیے چکی چلانے سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے۔ خود پانی کی مشک بھر کر لاتی تھی، جس کی وجہ سے سینے پر مشک کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے۔ گھر میں جھاڑو اور صفائی وغیرہ سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے۔ اس کے باوجود کبھی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت نہ کرتی، بلکہ ان کی خدمت اور اطاعت میں کوئی کمی نہ آنے دیتی۔ خواتین و حضرات، اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کو نکل جایا کرتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ بھی دنیاوی دولت نہ تھی۔ پاک بی بی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سادگی میں ایک مثال ہوا کرتی تھی۔ آپ گھر میں چکی میں آٹا خود اپنے ہاتھوں سے پیسا کرتی تھی۔ گھر پر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش سب کام خود کرتی تھی۔ سارا دن آپ کام کرتی، جب رات ہوتی تو آپ مولا علی سے اجازت لے کر جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی تو یوں ہوتا تھا کہ آپ کے ایک سجدے میں ہی فجر کی اذانیں ہو جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال ہوا کرتی تھی، جس پر دن کے وقت آپ کا اونٹ چارہ کھاتا اور رات کو وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی تھی۔ ناظرین، اللہ کے نبی ہمیشہ اپنی بیٹی کو یہی فرمایا کرتے تھے، اے بیٹی فاطمہ، عورت کا اخلاقی فرض شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری کرنا ہے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو اور فاطمہ بھی مجھے بہت عزیز ہے۔ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو لینے اس کے سسرال گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہ تھے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرمایا، آپ بھی سن کر حیران ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی کے 3 دن بعد لینے گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، تو آپ نے اپنی بیٹی کو آزمانے کے لیے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے آیا ہوں، کیا گھر چلیں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم سے عرض کی، اے بابا جان، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے پیارے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرت نہیں کہ آپ کو انکار کر سکوں، لیکن بابا جان، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر
کبھی گھر سے باہر مت نکلنا۔ تو بابا جان، ابھی میرے شوہر گھر پر موجود نہیں ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر لوں۔ یہ سن کر پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، ٹھیک ہے بیٹی، ہم علی کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بھی عجیب بات ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر بہت دیر سے آئے۔ جب حضرت علی شیر خدا گھر پر تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، میرا رنگ روپ بھی کچھ نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے ساری آپ کے قدموں کی برکت کی وجہ سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسی اجازت نہ دوں؟ میں آپ کو کبھی روک نہیں سکتا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی یہی سکھایا ہے کہ کبھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر مت نکلنا۔ اس لیے فاطمہ کہتی ہے، جب تک میں اپنے شوہر سے آپ کے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کریں کہ کل قیامت کے دن بھی اللہ فاطمہ کے ان اعمال سے مجھے کامیاب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ سب بتا کر اپنی امت کو یہ سکھایا کہ عورت کو اپنی زندگی اپنے شوہر کے گھر کیسے گزارنی چاہیے، اور شوہر کو بھی سکھایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے۔ ناظرین، اسی طرح سے اب آپ کو مدینہ شہر کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں جس کو سن کر بھی آپ حیران ہو جائیں گے۔ مدینہ شریف میں ایک مرتبہ ایک شوہر اپنی بیوی کو پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے باہر مت نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی کہ اس کا میکہ تھا جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سب ہی کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی اس کو ناپ سکے، کوئی ایسا ترازو نہیں کہ اس کو کوئی تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے تو بیٹی کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی ہوں،
میرے شوہر مجھے پابند کر کے گئے ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ پھر 2 دنوں کے بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن گزر گئے کہ خبر آئی کہ تمہارا باپ گزر گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی صورت کا آخری دیدار کر لو۔ اب یہاں پر آپ سوچیں کہ چاہے کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ چاہے میرے زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کے رسولوں کو منانے والی عورت۔ شوہر کی دوری میں باپ کا انتقال ہو گیا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے بھی نہ گئی۔ اس کے بعد اس کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کا کہ وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے۔ وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا،
ہم نے دیکھا کہ چند آنسو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرے، پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ اس عورت کو جا کر خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے۔ تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بخشش فرما دی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن پر کلک کریں اور ویڈیو دیکھ کر استفادہ حاصل کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔